کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کچھ ایسے خاندان ہیں جو کہ شطرنج کے اس کھیل میں دہائیوں سے راج کر رہے ہیں، کبھی پردے کے سامنے اور کبھی پردے کے پیچھے سے۔ یہ طاقتور خاندان ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں خود کو پاکستان کی ہر لمحہ بدلتی سیاست میں انوالو رکھتے ہیں۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی سے لے کر آج 2024 تک کچھ چہرے ایسے ہیں جن کی ایک نسل کو راج کرتے ہمارے گرینڈ پیرنٹس نے دیکھا، دوسری کو ہمارے ماں باپ نے دیکھا اور تیسری کو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کے 8 ایسے سیاسی خاندان جو ہمیشہ تاریخ کے مختلف لمحوں میں پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک رہے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ کس طرح ان با اثر سیاستدانوں نے خود کو پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ دہائیوں تک منسلک رکھا۔ وہ کون سے طاقتور عہدے تھے جو ان فیملیز کی مختلف جنریشنز کے پاس رہے، اور یہ سلسلہ آخر کب تک چلے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ مزاری خاندان پاکستان کی سیاست کا ایک اہم ترین خاندان ہے اور پچھلے 40-50 سالوں میں پاکستانی سیاست میں کہیں نہ کہیں ان کا کردار رہا ہے۔ مزاری خاندان کا تعلق راجن پور ڈسٹرکٹ سے ہے۔ یہ ایک نمایاں بلوچ قبیلہ ہے جو جنوبی پنجاب میں اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ مزاری خاندان کی سب سے اہم شخصیت بلف شیر مزاری تھے، جو کہ 1993 میں 5 ہفتوں کے لیے پاکستان کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی رہے۔ اس کے علاوہ بلف شیر مزاری کے بھائی شیرباز خان مزاری 1960 اور 70 کی دہائیوں میں پاکستانی سیاست کا ایک پاپولر چہرہ تھے۔ جب فاطمہ جناح نے ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑا تو شیرباز خان مزاری نے ڈٹ کر فاطمہ جناح کو سپورٹ کیا۔ اس کے علاوہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی رہے۔ آگے بڑھیں تو بلف شیر مزاری کے پوتے دوست محمد مزاری آج کی سیاست میں فعال ہیں اور 2018 سے 2022 تک پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر بھی رہے۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شیریں مزاری جو تحریک انصاف کے دور اقتدار میں ہیومن رائٹس کی وزیر بھی تھیں، ان کا تعلق بھی اسی مزاری فیملی سے ہے۔ وہ کہ 9 مئی کے بعد وہ سیاست ترک کرنے کا اعلان کر چکی ہیں، مگر ایک وقت تک وہ پاکستان کی سیاست کا اہم چہرہ رہی ہیں۔ اگلا بہت ہی اہم سیاسی خاندان چودھریز آف گجرات کا ہے، جو کہ پنجاب کی سیاست میں اپنا ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس خاندان کے پاس مختلف ادوار میں کون سے بڑے عہدے رہ چکے ہیں۔ چودھری خاندان کا آغاز پنجاب کے شہر گجرات سے ہوا۔ یہ شہر ان کی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے اور آج بھی ہے۔ چودھری فیملی پاکستان کی سیاسی شطرنج کا وہ مہرہ ہے جو ہمیشہ سے فوج کے ساتھ قربت، اپنے مفاہمتانہ رویے اور خاندانی رکھ رکھاؤ کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے۔ ان کا گھرانہ پنجاب کی سیاست میں ہمیشہ سے ایک نمایاں کردار ادا کرتا آیا ہے۔ خاص کر جنرل مشرف کے دور اقتدار میں چودھری پرویز الہی پنجاب کے چیف منسٹر اور ان کے کزن چودھری شجاعت حسین کچھ وقت کے لیے ملک کے پرائم منسٹر بھی بنے۔ اس خاندان کی سب سے اہم شخصیت چودھری ظہور الہی تھے، جنہوں نے ایوب خان کے دور میں عملی سیاست کا آغاز کیا اور ایوب خان کی پالیسیز کی سرِ عام مخالفت بھی کی اور متعدد بار جیلیں بھی کاٹیں۔ چودھری ظہور الہی کو 1981 میں لاہور میں قتل کر دیا گیا، جس کی ذمہ داری ذوالفقار علی بھٹو کے بڑے صاحبزادے مرتضیٰ بھٹو کی بنائی گئی تنظیم آل ذوالفقار نے قبول کی۔ اس کے بعد سے چودھری خاندان کی طرف سے عملی سیاست چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کرتے رہے ہیں، اور آج ان دونوں کے بچے، جن میں مونس الہی، چودھری صالح حسین اور شافع حسین ہیں، یہ سب سیاست میں ایکٹیو ہیں۔ گو کہ پرویز الہی اور شجاعت حسین فیملی سیاسی وابستگی کے لحاظ سے اب الگ ہو چکے ہیں، مگر اوورآل اس خاندان کا کردار پاکستانی سیاست میں کافی نمایاں نظر آتا ہے۔ بلوچستان کی سیاست کی تاریخ مینگل فیملی کے ذکر کے بنا مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ خاندان بلوچستان کے سیاسی منظرنامے میں بہت ہی نمایاں رہا ہے اور ان کی جڑیں خضدار بلوچستان سے جڑی ہوئی ہیں۔
یہ شہر ان کے لیے صرف ایک رہائشی علاقہ ہی نہیں بلکہ سیاسی سرگرمیوں کا گڑھ بھی رہا ہے۔ اس خاندان کی دو سب سے مشہور شخصیات عطاء اللہ مینگل اور ان کے بیٹے اختر مینگل ہیں۔ عطاء اللہ مینگل ایک تجربہ کار سیاسی رہنما تھے جو بلوچستان کی سیاست میں کئی دہائیوں تک فعال رہے۔ عطاء اللہ مینگل 1972 میں بلوچستان کے پہلے چیف منسٹر بنے اور ان کا دور بلوچستان کی تاریخ کا سنہرا دور سمجھا جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے شدید مخالف ہونے کی وجہ سے 1973 میں بھٹو حکومت نے اپنے پہلے ہی دن عطاء اللہ مینگل کو چیف منسٹر کی پوسٹ سے ڈسمس کر دیا اور مختلف کیسز میں انہیں جیل میں ڈال دیا۔ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے بعد عطاء اللہ مینگل رہا ہوئے، جس کے بعد انہوں نے لندن میں جلا وطنی اختیار کر لی۔ 90 کی دہائی کے آخری سالوں میں وہ دوبارہ سیاست میں سرگرم ہوئے اور مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ جوڑ توڑ کر کے اپنے بیٹے اختر مینگل کو چیف منسٹر بنوایا۔ آج تک ان کے بیٹے اختر مینگل پاکستان کی سیاست میں ایکٹیو ہیں اور 2024 الیکشنز میں وہ MNA بھی منتخب ہوئے۔ قریشی خاندان کا تعلق ملتان سے ہے اور جنوبی پنجاب کی سیاست میں اس فیملی کا گہرا اثر ہے، اور ساتھ ہی ان کی مذہبی پہچان بھی خاص ہے جو ان کو اور ان کے خاندان کو باقی سیاستدانوں سے ممتاز بناتی ہے۔ قریشی خاندان کا سیاست سے تعلق بہت پرانا ہے۔ شاہ محمود قریشی کے دادا مخدوم مرید حسین قریشی پاکستان بننے سے قبل انگریز دور میں سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر تھے۔ آپ تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے راہ راست بھی تھے۔ اسی طرح شاہ محمود قریشی کے والد سجاد حسین قریشی بھی پاکستان کی سیاست میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ 1985 سے 1988 تک پنجاب کے گورنر رہے اور اس کے علاوہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی رہے۔ پھر آتے ہیں شاہ محمود قریشی کی جانب، جو کہ 2 دفعہ فارن منسٹر، 1 دفعہ منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرز اور 1 بار پنجاب کے فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں۔ اس وقت شاہ محمود قریشی پابند سلاسل ہیں اور ان کے 2 بچے زین قریشی اور مہر بانو قریشی الیکٹورل پالیٹکس میں ایکٹیو ہیں۔ ایوب خان پاکستان کی تاریخ کے پہلے فیلڈ مارشل اور پہلے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھے، جو کہ بیک وقت تقریباً 10 سال تک پاکستان کے آرمی چیف اور پریزیڈنٹ رہے۔ 1958 میں ملک میں مارشل لاء لگانے کے بعد ایوب خان پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک بنے۔ ان کی سربراہی میں پاکستان نے 1965 میں انڈیا کے ساتھ جنگ لڑی اور اس کے علاوہ پاکستان میں کافی ڈیولپمنٹل کام ہوئے۔ اس بحث میں جائے بغیر کہ کیا وہ پاکستان کی تاریخ کا سنہرا ترین دور تھا یا پھر جنرل ایوب خان نے پاکستان میں سول ملٹری ریلیشنز کے توازن میں ایسا بگاڑ پیدا کیا جو آج تک پاکستان کا درد سر ہے۔ ہم جانتے ہیں پاکستان کی ڈائناسٹک پالیٹکس میں ان کی فیملی کا کردار۔ اپنے دور اقتدار میں ایوب خان کے سب سے قریبی ساتھیوں میں ایک ان کے اپنے بیٹے گوہر ایوب تھے، جو خود بھی ایک ملٹری مین تھے۔ ایوب خان ہر بیرونی دورے میں ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اپنے باپ کی بے انتہا سپورٹ کے باوجود بھی وہ آرمی میں میجر کے رینک سے اوپر نہ جا سکے اور 1962 میں انہیں پروفیشنل مس کنڈکٹ کی وجہ سے ارلی ریٹائر کر دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے عملی سیاست میں قدم رکھا اور 5 بار ممبر آف نیشنل اسمبلی بنے اور 1990 سے 1993 کے پاکستانی قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے۔ اس وقت گوہر ایوب کے 2 بیٹے یعنی جنرل ایوب کے پوتے عمر ایوب خان اور ارشد ایوب پاکستان کی الیکٹورل پالیٹکس میں کافی ایکٹیو ہیں۔ عمر ایوب موجودہ نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں صوبہ سندھ کی جانب، اور یہاں کے بڑے سیاسی خاندانوں میں زرداری فیملی ایک بڑا نام ہے۔ اس خاندان کے سب سے نمایاں فگر آصف علی زرداری ہیں، جو آج کی تاریخ میں پاکستان کے دوسری دفعہ بننے والے پہلے پریزیڈنٹ ہیں۔ آصف علی زرداری کی شادی محترمہ بے نظیر بھٹو سے ہوئی، جو کہ سندھ کا ایک اور بڑا سیاسی خاندان تھا۔ تو اس طرح پاکستان کی ان 2 بڑی پولیٹیکل فیملیز کا مرجر ہو گیا،
اور آج تک ان دونوں فیملیز کا رول پاکستان کی سیاست میں بہت قابل ذکر رہا ہے۔ آصف علی زرداری سے پہلے ان کے والد حاکم علی زرداری بھی ایک اہم شخصیت تھے جو 3 دفعہ ممبر آف نیشنل اسمبلی بنے اور انہوں نے مختلف کیسز میں جیلیں بھی کاٹیں۔ اس وقت اس خاندان کی تیسری جنریشن بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری پاکستان کی سیاست میں ایکٹیو ہیں اور منتخب رکن قومی اسمبلی ہیں۔ پاکستان میں خاندانی سیاست کی بات کرتے ہوئے اگر شریف فیملی کا تذکرہ نہ کیا جائے تو یہ ٹاپک ہمیشہ انکمپلیٹ رہے گا۔ اس خاندان نے عملی سیاست جنرل ضیاء الحق کے دور میں شروع کی اور پنجاب کی سیاست میں ایک بہت بڑی جگہ بنائی۔ اس خاندان سے پاکستان کی تاریخ میں 5 پرائم منسٹرز اور 6 چیف منسٹرز نکلے، جن کا بریک ڈاؤن آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم اور 1 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے۔ اسی طرح شہباز شریف 2 دفعہ وزیر اعظم اور 3 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، اور اسی طرح سے حمزہ شہباز اور مریم نواز 1 دفعہ وزیر اعلیٰ بنے۔ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام بھٹو فیملی پہ کریں گے، جو بلا شبہ صوبہ سندھ کی سب سے بڑی سیاسی فیملی ہے۔ اس فیملی کی سیاسی کہانی شروع ہوتی ہے نواب نبی بخش بھٹو سے، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کے تایا تھے۔ نواب نبی بخش بھٹو پاکستان کی آزادی سے پہلے لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر تھے، اور ان کے چھوٹے بھائی سر شاہ نواز بھٹو، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کے والد تھے، وہ بھی تحریک پاکستان اور سندھ موومنٹ کے ایک اہم رکن تھے۔ ان کی اگلی جنریشن میں 2 نام نمایاں ہیں، جن میں ذوالفقار علی بھٹو اور ممتاز بھٹو ہیں، اور تیسری جنریشن میں محترمہ بے نظیر بھٹو سب سے بڑا نام ہے۔ اس وقت سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون سے بڑے عہدے ہیں جو اس خاندان کے پاس تاریخ کے مختلف اوقات میں رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو 1 دفعہ وزیر اعظم بنے، 1 دفعہ صدر پاکستان بنے، 1 دفعہ اسپیکر قومی اسمبلی اور 2 دفعہ وزیر خارجہ بنے۔ بے نظیر بھٹو 2 دفعہ وزیر اعظم بنی، ممتاز بھٹو 1 دفعہ گورنر سندھ بنے، اور بلاول بھٹو 1 دفعہ وزیر خارجہ بنے۔ اور آج اس خاندان کی چوتھی جنریشن بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کی شکل میں پاکستان کی سیاست میں زندہ ہے، اور یہ دونوں ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں۔ تو ویورز، یہ ہیں وہ 8 بڑے خاندان جو پاکستان کے سیاسی نظام کے ہمیشہ کسی نہ کسی صورت میں سٹیک ہولڈرز رہے ہیں۔ یہاں ہم آپ کو یہ بھی کلیئر کرتے چلیں کہ ہماری اس ویڈیو کا مقصد کسی بھی پارٹی کی مخالفت یا سپورٹ کرنا نہیں تھا، بلکہ آپ کو اس نظام کی ایک جھلک دکھانا تھا تاکہ آپ اپنے اندر ایک بہتر سیاسی سوچ پیدا کر سکیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو جو آپ کو بتائے گی کہ کیوں انڈین الیکشنز 2024 کو مکمل ہونے میں 44 دن لگیں گے، اور یہ پاکستان کے الیکشنز کی طرح 1 یا 2 دن میں ختم کیوں نہیں ہوتے۔ اس ٹاپک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔